بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن سے اس کی عمر گھٹتی جاتی ہے۔ جو زندگی لے کر آیا جتنی وہ اس میں آج شام ہو گئی صبح سے تو ایک دن گھٹ گیا، اور ہر دن اسی طرح سے گھٹتا رہتا ہے۔ اور ہمارے ہاں الٹی زبان بولی جا رہی ہے کہ زندگی بڑھ رہی ہے۔ ہمارا ہر کام الٹا ہو گیا ہے، کیونکہ ہم ان کی نقل اتار رہے ہیں جن کو جینے کا ڈھنگ نہیں ہے، اور ان کے نزدیک یہی زندگی ہے، جو کرنا ہے اسی میں کر لو، اور ان کی زندگی کا مقصد مال ہے، جاہ ہے، عیش ہے، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ مومن کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، لیکن ہم دھیرے دھیرے غیروں سے ایسے متاثر ہوئے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں سب کی نقل ہم اتارتے ہیں۔ ہم شریعت پر چلیں تو بھی دن گزرے گا، شریعت پہ نہ چلیں تو بھی دن تو گزرے گا، اسے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور شام تک جو کچھ لکھا گیا وہ سب ریکارڈ ہو گیا، چھپ کر کیا، سب کے سامنے کیا، جہاں بھی رہے جو بھی کیا۔ غیروں کے ننگے ناچنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ہمارا کان صرف گانے میں لگ جائے تو ہمارا سب لٹ جائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں یہ زندگی صرف عیش کے لیے ہے۔ مومن کے لیے بتایا گیا زندگی دوسری زندگی کے بنانے کے لیے ہے۔ بنانے کا وقت جب بنایا نہیں جائے گا تو وقت ختم ہو جائے گا تو کچھ بنے گا نہیں، اپنے آپ کچھ نہیں بنے گا۔ ایمان والا سوچ کر عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اس کے اعمال جو ہیں جو دکھائی دیتے ہیں اس سے زیادہ قیمت اس کی ہے جو اندر سوچتا ہے، جس کو نیت کہتے ہیں۔ ہم نے بھی کچھ سوچا ہے یا روز ہر دن معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے غیروں کی نقالی ہو رہی ہے، اور اس وقت تو پوری طرح سے ہم لوگ غیروں کے رنگ میں رنگ گئے، الا ماشاء اللہ۔ ہماری سوچ میں یہ ہے ہی نہیں کہ مسلمان کیسے جیتا ہے، ہماری سوچ یہ بن گئی کہ لوگ کیسے جیتے ہیں۔ لوگ میں جسے ایڈوانس کہتے ہیں، جنہیں کپڑا پہننے کا سلیقہ نہیں، کھانے کا سلیقہ نہیں، پیشاب پخانے کا سلیقہ نہیں، ان کی نقل اتارنے کو فخر سمجھ رہے ہیں، اور ان گناہوں کو جس کو شریعت نے حرام کہا ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ یہ مفتیان اکرام بیٹھے ہیں، یہاں ہیں، سب بیٹھے ہیں، کئی مفتی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جس کو شریعت نے حرام کہا ہے۔ اس میں اگر میں کہہ رہا ہوں مفتی حضرات آپ ہمیں ٹوک دیں گے کہ تو نے غلط کہا، اور صحیح کہا تو تائید کر دیں گے۔ میوزک سننا حرام ہے یا نہیں ہے؟ کیا فتویٰ ہے؟ حرام ہے؟ دیکھیے ایک مفتی صاحب نے کہا حرام، آپ بھی مفتی صاحب ہیں، حرام ہے؟ آپ بھی مفتی صاحب ہیں، حرام ہے؟ یعنی شکیل نہیں بولے گا، آپ حضرات کی بات نقل کر رہا ہوں، حرام ہے؟ مفتی صاحب حرام ہے؟ 4 مفتی سے میں نے آپ کے سامنے پوچھا کہ میوزک سننا حرام ہے، سب نے کہا حرام ہے۔ اس کے سننے سے کیا ہوتا ہے، اور قرآن کے سننے سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے سننے سے یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر ایمان لانے سے پہلے سر لینے جا رہے تھے، کس کا؟ جنہوں نے توحید کی دعوت دیا، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان سے اتنی عداوت تھی اور بہادری میں مشہور تھے، اتنی جرأت کسی کو نہیں تھی، تو یہ تیار ہوئے کہ ہم جا کے سر لائیں گے، آج تو زندہ چھوڑیں گے ہی نہیں ہماری زبان میں۔ لیکن واقعہ تو آپ نے فضائل اعمال نے پڑھا ہے کہ جو کچھ درمیان میں گزرا اس کے بعد قرآن کی آواز جب کان میں پڑ گئی، کفر کی حالت میں قرآن کی آواز نے دل بدل کر مومن بنا دیا۔ میوزک سننے والا ایمان والا منافق تو نہیں ہو جائے گا؟ کہ اس کے سننے سے کیا ہوتا ہے؟ نفاق اگتا ہے۔ میوزک سننے سے کیا ہوتا ہے؟
نفاق اگتا ہے، جیسے کھیتیاں اگتی ہیں نا، ایسے ہی۔ کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ جیسے تیزی سے بارش ہوتی ہے، بارش کا موسم آتا ہے، بارش شروع ہوتی ہے اور اس کی پھواریں پڑنا شروع ہوتی ہیں تو تیزی سے پودے، پوری زمین ہری ہری نظر آتی ہے، اور ہم زمین تو پھر بھی مٹی ہی مٹی ہے۔ ہمارے یہاں پنویل میں پہاڑ ہے، ہماری کھڑکی میں سے دکھائی دیتا ہے، ونڈو سے دکھتا، تھوڑی 2-4 پھوار پڑ جاتی ہے تو پتھر کے اوپر سوائے ہریالی کے کچھ نہیں دکھتا۔ یعنی اس کا تو مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے، تشریح علماء کریں گے کہ میوزک سننے سے اس طرح سے نفاق اگتا ہے کہ اندر کی حقیقت غائب ہو جاتی ہے، نظر کچھ اور آتا ہے، اندر کی حقیقت غائب ہو جاتی ہے، یعنی ایمان کہاں گیا اس کا پتہ نہیں، اوپر سے ایک چادر دوسری آ جاتی ہے، اور منافق جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، ہے نا، یہی لکھا ہے نا۔ کیوں ہوگا؟ کہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے منافق تو ایسے دعویٰ ہے ایمان والا ہونے کا کہ جیسے پکے مومن ہیں، اور واپس جب اپنے گروپ میں پہنچ گئے تو وہاں ٹھٹھا مذاق کر رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو دھوکہ دے دیا، بیوقوف بنا دیا۔ تو کہیں ہمارا یہ حال تو نہیں ہو گیا عمل کے اعتبار سے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں ہی کامیابی ہے، لیکن جو غیر کر رہا ہے، جس سے جہنم میں جانے کا راستے پہ چل رہا ہے، اسی راستے پہ چل کر یہ ہمارے اندر یہ بات کیوں پیدا ہوئی، یہ بات سوچنے کی ہے، یہ بات سوچنے کی ہمارے اندر یہ بات کیسے پیدا ہو گئی کہ ہماری زندگی میں نفاق ہے۔ عقیدے کا فیصلہ نہیں کوئی کر سکتا کون منافق ہے کون نہیں ہے، لیکن عملی اعتبار سے اگر ہمیں اپنی فکر نہیں ہے تو پھر تو ہماری زندگی بیکار ہو گئی۔ وہ تو پہلے دن سے گھٹنا شروع ہوئی ہے، تو پہلے دن سے گھٹنا شروع ہوئی، جس دن آئے، جس دن ہماری دنیا میں آنے کی گھٹنا گھٹی، اسی دن سے عمر گھٹی، گھٹنا گھٹی، گھٹنا ہی ہوتی ہے نا وہ تو۔ کیا خیال ہے، کچھ سوچیں گے؟ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے ایک انگریز کو دکھائیے جو داڑھی ٹوپی کرتے پاجامے میں نظر آتا ہو، ایک دکھائیے۔ اور اب گوگل کا زمانہ ہے، سرچ کیجئے اور ہم کو دکھائیے کہ شکیل بھائی میں نے یہاں دیکھا اتنے انگریز مسلمانوں کی شکل میں نظر آ رہے۔ مرنا تو ہے، زندگی تو ختم ہو گئی۔ یہاں سے کوئی باجا بجاتے ہوئے گزر جائے تو ہم لڑنے مرنے کو تیار ہوتے نماز کے وقت میں، اور ہم خود میوزک اللہ کے گھر میں اپنے موبائل کے ذریعے بجاتے ہیں۔ ہم ہیں کون؟ ہمیں پتا تو چلے۔ سب قوم تو پہچانی جاتی ہے، یہ فلاں قوم ہے، یہ فلاں قوم ہے، یہ فلاں قوم ہے۔ ہماری بھی کوئی پہچان اللہ کے یہاں ہے؟ جو اللہ کے گھر میں میوزک بجاتا ہو اس کی کیا پہچان ہو سکتی ہے؟ تو بتا دو۔ بیان نہیں ہے، ذرا ہم سوچے تو صحیح۔ رات کی تنہائی میں موبائل لے کر میوزک اور کیا معلوم کیا کیا چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں۔ یہ کیا مومن کی شان ہے؟ کیا بھول گیا کہ اللہ نہیں ہمیں دیکھ رہا ہے اس وقت؟ اگر ہم اپنے کمرے میں بند ہو گئے، اپنے بستر پہ چلے گئے، لحاف اوڑھ لیا، چادر میں چھپ گئے، تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ عملی نفاق ہے کہ نہیں کہ باہر ہمیں دنیا کرے ماشاءاللہ بہت دیندار آدمی ہیں، اور اندر سے ہم بہت خوش ہو رہے ہیں، لوگ دعا کرانے آ رہے ہیں، حضرت دعا کر دیجئے، اور عملی اعتبار سے یہ حالت ہے یہ نفاق کی کہ سب سے چھپ کر موبائل میں اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اور اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ کیا ڈاکومنٹری ہوتی ہے نا، فلم، یہ ہماری تیار ہو رہی ہے۔ خدا را شکیل اور آپ سب مل کر ذرا اپنے بارے میں سوچے کہ یہ زندگی جو کم ہوتی جا رہی ہے، جو گزر گئے اس میں ہم نے کیا کیا لکھا ہے اور کیا لکھانے کا ارادہ ہے۔ اس کتاب میں جو دائیں بائیں ہے ہمارے، اس کتاب میں کیا لکھانے کا ارادہ ہے؟ اور غضب تو یہ ہے، ہم نے تو کتاب میں پڑھا ہے اور بہشتی زیور میں لکھا ہے، گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ زبان میری ہے، مفہوم وہی ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، اور گناہ کو جائز سمجھ کر کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اب تو یہ حال ہے
کہ میوزک کا پروگرام ہو رہا ہے اور اس میں خوشی میں جھوم رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں اور بڑا ناز کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک پروگرام بنایا. حرام کام پر خوشی ایمان والے کا کام ہے. ایسے ارینج کرنے والوں کا کیا حشر ہوگا؟ آج موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اسی پروگرام میں موت آ جاتی تو کیا ہوتا؟ جس پہ توبہ کرنا چاہیے اس پہ خوشی ہو رہی ہے. زندگی کا ہر دن گزر رہا ہے اور گزر گیا، گزرنے والا سب لکھا گیا ہے. جنت لٹ جائے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جنت لٹ جائے مخلوق میں اپنا مقام بنانے کے لیے. اس سے بڑی تو کوئی بیوقوفی نہیں ہے، اس سے بڑی تو کوئی بیوقوفی نہیں. غیروں کے طریقے پہ عزت ملے، اللہ کی قسم کبھی نہیں ہو سکتا. عزت تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی ہے. اور قرآن نے تو اعلان ہی کر دیا ہے عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، کافروں کی نقل اتارنے والوں کے لیے نہیں ہے. مال عزت کی چیز نہیں ہے. مال عزت کی چیز ہوتی تو قارون کو اتنا نہیں دیتے. عزت تو اعمال سے ہوگی. زندگی ایک ایک دن گزر رہے ہیں، ہم نے کیا لکھایا؟ کیا ایسے ہی جینے کا ارادہ ہے؟ ایسے ہی جینے کا ارادہ ہے. اور ہم جب اس عمر میں نہیں سمجھ پا رہے ہیں جو کچھ دیندار کہے جا رہے ہیں، تو ہماری نسلوں سے امید نہ رکھیے یہ جہنم میں جانے والی اس قوم کی نقل اتارنے والے کے پیچھے چلنے والے ہیں. اگر ہم نے تربیت نہیں کیا تو کہ وہ بھی جائیں گے جس کی نقل اتار رہے ہیں اور یہ بھی اس کے پیچھے جائیں گے. کسی نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، گئے دنیا سے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، معمولی لوگوں میں نہیں تھے. اس وقت کے اہل باطن، اہل علم، اہل تقوی، بڑے بڑے اکابر ان کو مانتے تھے کہ اللہ نے ایک شخص ایسا بنایا ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اب پڑھائی میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے، حافظ بناؤں، عالم بناؤں، مفتی بناؤں، انجینئر بناؤں، ڈاکٹر بناؤں، کیا بناؤں؟ جواب سنیں گے، ان کا جواب ہے، تلاش کر لیجئے گا. ابھی بہت سے لوگ زندہ ہوں گے سننے والے، ورنہ کتاب میں تو نقل ہوگا ہی کہیں. فرمایا بھائی تم جو چاہے بناؤ، دیندار بناؤ. کیا فرمایا؟ جو چاہے بناؤ. کہے تو برا لگے گا، حافظ ہے لیکن کیا کر رہا ہے؟ دین کا پتہ ہی نہیں اسے، خالی حفظ ہے اس کے پاس. حافظ بنا کر مطمئن مت ہو جاؤ، دیندار بناؤ. دین سیکھنے سکھانے سے آئے گا. اپنے گھروں میں سیکھنے سکھانے کے حلقے لگاؤ، بیٹھاؤ. اور چھوٹی عمر جیسے ان کی ہو گئی، 7 سال کے ہو گئے، اب ان کو نماز کے لیے کہو. اپنی عورتوں سے کہو، اپنے گھر والوں سے کہو کہ میں گھر سے باہر رہتا ہوں، اذان ہو گئی. بچوں کو بولو استنجا کرو، وضو بناؤ، جو تمہاری ضرورت ہے کرو پوری. اس سے پہلے کہ تمہاری جماعت چھوٹ جائے، رکعت چھوٹ جائے، تم تیار ہو جاؤ. ہم اس کا عادی نہیں بنائیں گے، دیندار نہیں بن سکتا. یہ راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا. ایمان کے بعد سب سے پہلے فرض ہے. قیمت اس کی اتنی ہے کہ عرش پہ بلا کے دیا ہے. بیان بہت جھوم سے ہوتا ہے، جھوم کے ہوتا. کب تم بیان کر دو ہم سن لیں، بس اس کے بعد کیا ہے؟ کرنا تو ہے نہیں. ہم وہ کریں گے ہماری عادت ہے. تو عادت پہ مومن نہیں جیتا، غیروں کو دیکھ کر نہیں جیتا. نبی علیہ السلام زندگی دیکھ کر جیتا ہے. اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو، ایک ایک سنت ایک ایک دن میں سکھا دو گے، 2 سنت سکھا دو گے تو ان کے اندر سب سنتیں آ جائے گی صبح سے لے کے شام تک کی. لیکن ہمیں فرصت نہیں ہے. فرصت نہیں ہے تو فرصت ہوگی بھی نہیں. اس لیے کہ زندگی تو ختم ہونے کے لیے دی گئی، جس دن آئے اسی دن سے ختم ہوتے چلی جا رہی ہے. اور کوئی آج چلا جائے گا، کوئی ابھی چلا جائے گا، کوئی کچھ دیر کے بعد جائے گا، کوئی گھنٹے کے بعد، کوئی سال کے بعد جائے گا ہی. اور یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ لکھا ہوا ہے. سچی پکی توبہ ہم سب کر لیں. اللہ جو غلطی ہوئی. اب کوئی بھی عمل ہوگا تو سب سے پہلے پوچھیں گے شریعت کیا کہتی ہے وہ بتا دو. جو شریعت کہتی ہے وہ کریں گے، شاید دنیا چھوڑتی ہے چھوڑ دے. اس لیے توبہ بہت ضروری ہے. جو گزر گئی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے. اس لیے ہم سب سچی پکی توبہ کریں اور حضور پاک علیہ السلام کی سنت و شریعت معلوم کر کے مسائل کی روشنی میں مفتیان کرام سے پوچھ کر ہر کام کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ بعمل بنائے.